کاہنوں، نجومیوں اور عرافوں اور غیب کی خبریں بتانے والوں کے پاس جانا ناجائز اور حرام ہے۔ بہت سارے لوگ حال معلوم کرنے کے لیے یا قسمت کا حال دریافت کرنے کے لیے اس طرح کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، نہیں ہونے والا ہے۔ بہت سارے لوگ جن کا کچھ گم ہو جاتا ہے یا کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، کوئی آدمی گم ہو گیا ہے، تو اس کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس، یا جو لوگ غیب کی خبریں بتاتے ہیں یا جو لوگ ستارے کو دیکھ کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ان کے پاس لوگ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں۔ میرے بھائی، پوچھنا بھی یہ حرام ہے، اور ان کی پوچھی ہوئی بات پہ تصدیق کا حکم لگانا بھی یہ کفر ہے۔ یہ سب منع ہے، یہ سب جائز نہیں ہے، یہ سب جھوٹے ہوتے ہیں، یہ سب مکار، یہ سب شیطان کے پجاری ہیں، یہ لوگ مشرک ہوتے ہیں، یہ لوگ شیطان کو پوجتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس آپ ہرگز نہ جائیں۔ یہ سب چور اچکے ہوتے ہیں، یہ آپ سے پیسے بٹورتے ہیں، آپ سے پیسے لیتے ہیں، آپ کو دھوکہ دے کر کے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، آپ کے ہاتھ کی لکیر دیکھ کر کے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے۔ یہ سب گناہ کا کام ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، کہ جو کسی غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس آتا ہے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھتا ہے تو اس کی 40 راتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کتنا بڑا گناہ ہے! 40 راتوں کی نماز اس کی اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی جا کر کے پوچھتا ہے اور پوچھ کر کے اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے تو گویا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل ہوا ہے اس کا وہ منکر ہے، انکار کرنے والا ہے۔ حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، کہ جو کسی کاہن کے پاس، کسی عراف کے پاس، کسی پہچان کروانے والے کے پاس، کسی غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس جاتا ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس کی وہ تصدیق کرتا ہے، اس کی بات کو سچ مانتا ہے، تو گویا کہ اس نے اس چیز کا انکار کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اترا؟ قرآن اترا ہے، اور قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلا دیجئے کہ آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا جاننے والا نہیں ہے۔ غیب کی خبر صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو ایسے آدمی کے پاس جانا اور اسے غیب کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں، آنے والے ایاموں کے یا دنوں کے بارے میں پوچھنا، یہ سب کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ کیونکہ غیب جاننا یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت میں کسی انسان کو برابر جاننا یہ کتنا بڑا کفر ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو ایسے کاہنوں، مکاروں اور چوروں کے پاس آپ ہرگز نہ جائیں، ایمان کا خطرہ ہے اس میں۔ اس لیے علماء نے یہاں 3 قسم کو ذکر کیا ہے۔ ایک تو وہ شخص ہے جو کسی کاہن، کسی عراف کے پاس اس مقصد سے جاتا ہے کہ صرف پوچھے، صرف پوچھنے کے لیے جاتا ہے، تصدیق نہیں کرتا، صرف پوچھنے کے لیے جاتا ہے، تو پوچھنے کے لیے جانا بھی یہ ناجائز ہے۔ دوسرا وہ ہے جو اس کے پاس جاتا ہے، پوچھتا بھی ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے، جو وہ کہتا ہے اس کو سچ بھی مانتا ہے، تو یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، قرآن کا کفر ہے، کیونکہ غیب کے اوپر وہ تصدیق کا حکم لگاتا ہے جو کہ اسلام میں حرام ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی ہے جو کسی کاہن، کسی عراف اور کسی شعبدہ باز کے پاس جاتا ہے، اس مقصد سے جاتا ہے تاکہ اس کی مکاری کو لوگوں کے سامنے میں واضح کرے، اس کا جو دھوکہ ہے، اس کا جو مکر و فریب ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرے۔ تو اس مقصد سے جایا جا سکتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے حرکات سے، اس کے سکنات سے واضح کیا جائے یا واقف کرایا جائے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، یہ مکار ہے۔ غیب کی خبر ان کے پاس کہاں سے آئے گی؟ یہ سب میرے بھائی غلط ہے۔ آپ کسی کاہن، کسی نجومی اور کسی اس طرح سے ہاتھ دیکھ کر کے یا لکیر دیکھ کر کے بتانے والوں کے پاس ہرگز نہ جائیں، کیونکہ اس سب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ کل کیا ہونے والا ہے، نہیں ہونے والا ہے، آپ کے ساتھ مہینہ میں کیا ہوگا، آپ کسی لڑکی سے شادی کریں گے تو وہ لڑکی آپ کی اچھی ہوگی نہیں ہوگی، اس سب کا علم یہ کاہن کے پاس، ایک انسان کے پاس کیسے آ جائے گا؟ یہ سب شیطان کے پجاری ہوتے ہیں، یہ لوگ چور اچکے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس جا کر کے اپنے ایمان کو آپ برباد مت کریں۔ حدیث کے اندر کیا ہے؟ کوئی جاتا ہے صرف پوچھتا ہے تو 40 راتوں کی نماز اس کی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اگر
पूछ करके उसकी तस्दीक करता है तो गोया कि उस चीज़ का उसने इनकार किया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। तो ये सब अमल दुरुस्त नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इससे बचाए। हमारे मुआशरे में अभी ये चीज़ बहुत आम है, औरतें खास करके इसमें बहुत पेश नज़र आती हैं। कोई भी मसला, कोई भी प्रॉब्लम आता है, हाथ दिखाने के लिए फ़ौरन ये जो जोगी और कौन कौन से लोग होते हैं उनके पास जाती हैं और हाथ दिखाती है। वो हाथ के नक्शे देखकर या लकीर देख करके बताते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है, आपके ऊपर किसने जादू किया है, आपका बच्चा कहाँ गुम हो गया है, कहाँ है, नहीं है, मर गया है, जिंदा है। मेरे भाई ये सब खबर इनके पास कैसे आ जाएगी? ये सब झूठे और मक्कार होते हैं, इसलिए इस सब के पास हरगिज़ ना जाए, बहुत बड़ा गुनाह है।